أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ التین. اس سورت کا تعارف ہے التحسینات الالہیہ، یعنی اللہ والی وہ خوبصورتیاں جو اللہ نے انسان کو عطا کی. پچھلی صورت تھی التیسیرات الالہیہ، کہ اللہ نے انسان کے لیے کتنی کچھ آسانیاں بنائی ہیں، وہ خود مشکلات میں پڑتا ہے. آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی جب اس طرف آئے گا جہاں اللہ نے بلایا ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھے، اپنے رب کے لیے ہی ہر جگہ کھڑا رہے. تو اس کے لیے اگر کبھی بظاہر کو مشکل آئے گی بھی صحیح تو وہ مشکل نہیں ہوگی، بلکہ دو قسم کی سہولتیں سامنے کھل رہی ہوں گی. جس چیز کو وہ مشکل سمجھے گا وہ مشکل نہیں ہوگی بلکہ آسانیوں کا سامان ہوگا اس کے لیے. اور ایک بظاہر مشکل پر ڈبل اور دگنی آسانیاں ہم دیں گے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور اب سورت 3 میں ہے، جس طرح کہ آخری لفظ تھا پچھلی سورت کا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب اس سورت کے شروع میں شواہد مرغوبہ کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف رغبت کرو گے تو اللہ نے بھی تمہارے لیے کائنات میں کئی مرغوب چیزیں رکھی ہیں، وہ تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں. فوائد ہی فوائد ہیں اس میں. کس طرح کہ یہ شواہد مرغوبہ دیکھ کر اب اپنی طرف دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کتنا اعلیٰ بنایا ہے. کہ والتین والزیتون، یہ انجیر کا درخت ہو. یہ انجیر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پھل اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے جو اس کے فطرت کے بہت قریب ہے. یہ اس کے لیے کھانا پینا اور مکمل خوراک کا انتظام اس کے اندر ہے. اس لیے جب ہم اس انجیر کے بوٹے کو، اس کے پھل کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کتنی تعداد میں ہمیں وہ بیج ملتے ہیں. وہ انسانی زندگی کے لیے اتنے پر اثر ہیں، اتنے مرغوب ہیں کہ وہ انسان کی صحت کو کافی ہو جائیں. یعنی اس کے ہڈیوں اور گوشت اور خون، یہ جو انسان جس سے مرکب ہے، تینوں چیزوں کا سامان اس انجیر میں موجود ہے. کہ یہ ہم نے بلا تمہارے مانگے کہ ہمیں تم میں عطا کیا. اور اسی طرح ایک اور شاہد بھی دیکھ لو، زیتون. زیتون ایک تیل اللہ نے بنایا ہے، ایک درخت ہے، اور یہ درخت اتنا خوبصورت اور اچھا ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے تیل جو ہے انسانی بقا کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے. کہ اس کے استعمال کرنے سے جسم کے اندر جو خون ہے اس کی گردش اتنی خوبصورت انداز میں چل پڑتی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو ختم کر سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ دو مرغوب چیزیں، یہ ان کی گواہی دیکھو. اور وطور سینین، طور سینا، یہ طور سینا ایک پہاڑ ہے جس پر وہی زیتون کا پھل اگتا ہے. وشجرۃ من طور سینا تنبت بالدہن، یہ اللہ نے سورہ المومنون جہاں برکات الہیہ کا ذکر ہے وہاں ارشاد فرمایا تھا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی یہ طور سینا ایک تو دنیا کی برکات کی طرف اشارہ ہے اور آخرت کی برکات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس میں اللہ نے دینی برکات بھی بہت ساری دی. کہ یہی وہ مقام وحی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں پر اللہ کریم نے اپنی وحی حاکمیت کی سب سے پہلے نازل کی. وحی شریعت مکمل ہو چکی، اب وحی حاکمیت آئی تھی. دونوں قسم کی وحیاں لے کر هذا البلد الامین، اس بلد امین یعنی
امانتوں والا، امین اور امن والا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس شہر میں ہوئی، مکۃ المکرمہ، یہ بھی جس طرح کے تمہارے لیے روحانی اور دنیاوی فوائد کا مرکز ہے، اسی طرح طور سینا بھی دنیاوی اور روحانی فوائد کا مرکز ہے۔ ھذا البلد الامین، یہ دنیاوی فوائد کا مرکز ہے کہ یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ یہاں پر ہر قسم کے کھانے اللہ نے وافر کر دیے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس شہر کے لیے۔ تو زمین پر جو بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں زیادہ تر ان کا مرکز مکۃ المکرمہ ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں اپنا کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اس کے باوجود وہاں سب کچھ دستیاب ہے کہ یجبى الیہ ثمرات کل شیء، ہر شے کے پھل اللہ نے وہاں وافر کر دیے ہیں۔ اور روحانی فوائد کا بھی مرکز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور سب سے پہلا مہبت وحی بھی وہی ہوا، اور یہاں پر ہی سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر ارشاد فرمایا، اول بیت وضع للناس، قبلہ اول یہی جگہ ہے بیت اللہ۔ ھذا البلد الامین، یہ چاروں شواہد اس بات پر دال ہیں کہ انسان کو ہم نے کتنی عظمتیں، کتنی خوبصورتیوں سے نوازا ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت عمدہ سانچہ اللہ نے اس میں انسان کو تخلیق کیا، کتنی زیادہ عزت اللہ نے بنائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جہاں اللہ کی تسبیحات کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ انسان صرف اپنی تکریم اور عزت کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے کہ اس نے ہی انسان کو کتنی قدر و منزلت سے مالا مال کیا ہے۔ انسان اپنی قدر و منزلت سوچے، حتیٰ کہ دوسرے انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ہر انسان کا احترام کریں، ہر ایک کی عزت کریں، اس قدر بھی احترام کریں کہ وہ ایک انسان ہے۔ پھر جب کوئی مومن ہو تو اس کا تو مزید اس پر عزت اور احترام لاگو ہو جاتا ہے کہ اس کا بھی احترام کریں۔ یہ ہم نے اتنی عزتیں دی ہیں، یہ چاروں شواہد مرغوبہ اس بات پر دال ہیں، شواہد اور بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے شواہد مرغوبہ کا یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت کچھ اور بہت عمدہ عطا کیا ہے، حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت بھی بڑی عمدہ بنائی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو بلندیاں دیتے گئے لیکن یہ سافلین سے بھی نیچے، یعنی گرے ہوئوں سے بھی نیچے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اس کی غلطی ہے کہ اپنے اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے ذہن کو تراشنا شروع کیا، بالآخر ایسی جگہ پر آ جاتا ہے کہ جو اسفل سافلین ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اسی دنیا میں رہنے والے جو مومن ہیں، اعتقاد میں بھی اللہ کی رہنمائی لی، وعملوا الصالحات، اب عمل کیا کرنا ہے اس میں بھی اللہ کی رہنمائی لی، تو فلہم اجر، ایک تو وہ زمین پر عمدہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ بدلہ اور اجر ہوگا، غیر ممنون، ختم بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ ان کو اجر، بدلے، اچھائیاں، عمدگیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، اب کیا چیز ہے جو ابھی آپ کو جھٹلائے؟ یعنی اتنی چیزیں ہم نے میرے پیغمبر آپ کو سمجھائی ہیں، بتا دی ہیں، اب آپ نے لوگوں کو سمجھائی اور بتائی ہیں، ابھی بھی آپ کو کوئی جھٹلا رہا ہے تو اب اس کی اپنی قسمت۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا سب سے اچھا اور عمدہ فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں ہے؟ اب بھی اگر آپ کو کوئی جھٹلاتا ہے، اب بھی آپ سے کوئی روگردانی کرتا ہے، اب بھی آپ کے اس بات کو کوئی نہیں لیتا، تو یہ پھر اس کی اپنی ہی نامرادی ہے، اپنی ہی ناکامی ہے، ورنہ ہم نے اس کی عظمتوں کے لیے کیا کچھ نہیں تھا جو ہم نے پیدا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔